کیسے ہیں دوستو؟ آج ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے حوالے سے کچھ بات آپ سے کروں گا۔ بڑا دلچسپ آدمی ہے اور اس کی کاریگری دیکھیں کہ ایک جملہ بولتا ہے اور دنیا ساری اس بات کے پیچھے لگ جاتی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لاپرواہی سے بات کرتا ہے، ریکلیس ہے، کوئی کہتے ہیں وہ پاگل ہے، کوئی کہتا ہے غیر ذمہ دار ہے، لیکن میرا تجزیہ مختلف ہے۔ ٹرمپ صرف بات نہیں کرتا، وہ الفاظ کے بم پھینکتا ہے، وہ ایسے گراتا ہے جیسے گرینیڈ، اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر دنیا کو افراتفری میں تڑپتا ہوا دیکھتا رہتا ہے اور پھر انجوائے کرتا ہے۔ تو میڈیا جو ہے وہ کبھی اسے غیر سنجیدہ، نان سیریس، پاگل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہر جملے کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک طریقہ واردات ہے، بے ترتیب پن نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بس ایسے کھڑا ہی۔ اب دیکھیں بگرام ایئر بیس، جو اس کا پتہ دیکھیں آپ، کی مثال لیں، بات کریں کہ ٹرمپ نے کہا کہ جناب امریکہ کو طالبان سے بگرام ایئر بیس دوبارہ لینا چاہیے، اور دھمکی دی کہ اگر طالبان نے انکار کیا تو برے نتائج ہوں گے۔ اب ہر باشعور بندہ جانتا ہے کہ طالبان کبھی بگرام واپس نہیں دیں گے، ایک تاریخ ہے پوری، آپ سارے جانتے ہیں۔ پھر ٹرمپ نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ کیونکہ ٹرمپ کے لیے اصل جو رزلٹ وہ اہم نہیں ہے، اصل مقصد پریشرائز کرنا، دباؤ ڈالنا، طالبان کو دفاعی پوزیشن پر لانا ہے اور اپنے ووٹرز کو یہ دکھانا ہے کہ وہ اس جگہ طاقت دکھا رہا ہے جہاں بائیڈن کمزور تھا، اور ساتھ ہی چین کو پیغام دینا کہ بگرام بیجنگ کے حساس خطے کے قریب ہے۔ یہی ٹرمپ کی حکمت عملی ہے کہ ناممکن کا مطالبہ کرو، پھر کم پر اکتفا کرو، اور اچانک سب کو جو پھر معقول لگنے لگتا ہے، ریزن ہے۔ اب غزہ جو ہے فلسطین کا علاقہ ریویریا، اس کا خواب جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں آپ، اس نے بات کی تھی تو اچانک اس نے ایک نیا آئیڈیا پھینکا تھا کہ جی غزہ کو ریویریا بنانا ہے، وہاں لگژری ہوٹلز ہوں گے، سمارٹ سٹیز ہوں گی، اور گلف کے ملکوں کی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری ہوگی، اور ساحلی یعنی کوسٹل جو ایک ٹورزم ہے وہ ہوگا۔ اور یہ بظاہر تو پاگل پن لگتا ہے، اور کچھ کے لیے شاید یہ انسلٹنگ، توہین آمیز بھی، کہ آج کل دیکھیں تکلیف دہ حالت ہیں وہاں پہ، کھنڈر ہیں، آنسو ہیں، خون ہیں، انسانی لاچیں ہیں، لیکن ٹرمپ پھر بھی یہی کرتا ہے۔ وہ بحث کو جنگ سے نکال کر پیسہ، ریل اسٹیٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اسے ہوتا کیا ہے کہ خلیجی ریاستیں منافع کے خواب دیکھنے لگ پڑتی، اسرائیل سوچتا ہے کہ شاید تعمیر نو جو ہے امریکی نگرانی میں ہو، اور امریکی جو ہیں وہ ہمارے اوپر ایک سرپرستی جو ہے ہمیں فزیکل حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور فلسطینی اگرچہ غصے میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے سامنے ایک آپشن، یا ایک کہیں مائنڈ میں کسی نہ کسی گوشے میں یہ بات تو آتی ہے نا کہ شاید اسی بہانے غزہ دوبارہ آباد ہو۔ یہی ٹرمپ کا تھیٹر، وہ ایک احمقانہ خیال اچھالتا ہے اور پھر سب کو مجبور کر دیتا ہے کہ اپنی پوزیشن واضح کرو، بتاؤ بھائی۔ اس کی نفسیاتی جو ایک انالیسس ہے وہ میں آپ کے سامنے، میں کافی دن اس پہ میں سوچتا رہا، حالات کو ترتیب دیتا رہا کہ وہ آخر یہ ہے کیا؟ سر وہ سٹرنگتھ کہاں سے لیتا ہے؟ کیوس، انگریزی کا لفظ ہے کیوس، افراتفری۔ وہ جان بوجھ کر تنازع کھڑا کرتا ہے، وہ ایک بم نما جملہ، وہ ٹیسٹ، بتاؤ ٹیسٹ استعمال کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کون شور مچاتا ہے، کون خاموش رہتا ہے، اور کون مذاکرات پر آتا ہے۔ یہ محض نرگسیت نہیں ہے، انگلش کی ٹرم ہے نارسس، اس میں ایک ڈسپلن ہے، وہ محض شور نہیں ہے۔ اسے وہ معلوم ہے کہ یہ بور قسم کے جو سفارتی زبان استعمال کرنے والے پولیٹیشین جو ہیں وہ لوگوں کو یاد نہیں رہتے، لیکن شور مچانے والا ہر وقت خبروں میں، آپ دیکھیں کہ اس نے بات کی اور دنیا بھر میں میڈیا اس پہ شور اور شور اور شور اور بمباسے اور باتیں، اور یہ پاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھ کے پیچھے انجوائے کر، وہ کسی بھی کنٹروورسی کو چپس کی طرح استعمال کر۔ تو اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصان بھی ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ ٹرمپ ہمیشہ ایجنڈا کنٹرول کرتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ دیکھیں ایجنڈا اس کے مٹھی میں، دنیا کو اپنی شرائط پر بحث کرنے پر مجبور کر، اور اپنے ووٹر کے سامنے وہ ایک محنتی اور سخت گیر اور بڑا نڈر لیڈر جو ہے وہ پوسچر اپنے آپ کو دیتا ہے۔ نقصانات کیا ہیں کہ جب بھی وہ ایسے وعدے پورے کرتا ہے جو پورے نہیں ہوتے، تو امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچتا، اور دنیا پہچان لیتی ہے کہ وہ ایک رسکی گیم کھیلنے کا عادی ہے، لہٰذا بلف جو ہے وہ بعض اوقات الائز اتحادیوں کو ناراض بھی کر، اور مخالفین جو ہیں ان کی ایک معمولی سی لغزش جو ہے یہ بہت بڑی تباہی کا باعث بھی بن سکتی۔
میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ٹرمپ کی زبانی ہم غلطیاں اس کو غلطی نہ سمجھے، الفاظ اس کا ہتھیار ہیں، وہ مذاکرات اسی طرح کرتا ہے، وہ حکمرانی بھی اسی انداز سے کرتا ہے، وہ سرگوشیوں میں بات نہیں کرتا، وہ دھماکے کرتا ہے۔ بگرام کی بات پاگل پن نہیں، ایک دباؤ کی چال ہے، غزہ ریویریا بیوقوفی نہیں، بلکہ ایک دھماکہ خیز آئیڈیا ہے، خیال ہے جو سب کو اپنی پوزیشن واضح کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہاں یہ خطرناک ہے، اکثر لاپرواہی بھی ہے، کہہ سکتے ہیں آپ انفیکٹو نہیں ہے، لاپرواہی یا ڈینجرس ضرور ہے، لیکن اس کو انفیکٹو غیر مؤثر نہ سمجھیں۔ ٹرمپ کے ہاتھوں میں الفاظ ہتھیار ہیں اور وہ جانتا ہے کہ ان ہتھیاروں کو کیسے چلانا۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔